खुदावंद यस्सु मसीह के पाक जिंदा जलाली बेऐब और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर रूफस गिल आज आपके लिए खुदा के कलाम को लेकर आया हूं और मैं ईमान रखता हूं कि जितने इस वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर खुदावंद के हजूर से बरकत को हासिल करेंगे। सो आए हम कुछ वक्त के लिए खुदा के कलाम में से देखें। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 11वां बाब हम खुदावंद के कलाम में से इसकी दूसरी आयत को जो है वो खुदावंद के हजूर में देखेंगे। बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं आपके लिए खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ और बड़े गौर से सुनिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो इस वीडियो को देखो तो बड़े गौर से इस बात को अपनी ज़िंदगी में लाएं, कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतारें ताकि हम खुदावंद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को जब खत लिखते हैं तो वो फरमाते हैं, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबों को बरकत मिले। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये आयत जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी है, पौलुस रसूल जो है वो जब करंथस की कलीसिया को खत लिखते हैं तो वो ये बात फरमा रहे हैं, बोल रहे हैं, कहते हैं मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। उनके अंदर यह तड़प है कि जो मैं खिदमत खुदावंद के लिए इस कलीसिया के अंदर या करंथियों की कलीसिया में सर अंजाम दे रहा हूँ, कहीं वो रायगा ना जाए। वो चाहता है कि जो खिदमत मैं खुदावंद के हजूर में कर रहा हूँ ये फलदार साबित हो, ये फलदार बने ताकि मसीह का नाम और उसका बदन जलाल पाए। फरमाते हैं मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है। और वो कहते हैं मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, यानी कि पौलुस रसूल ये फरमाते हैं जैसी खुदा गैरत रखता है वैसी ही गैरत मुझे आप सब के लिए है। और वो बयान करते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। यानी हमारी जो शराकत उसने की है ये खुदावंद यस्सु मसीह के साथ की है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये चाहता है कि हम एक ही शोहर बनाएं और वो शोहर हमारा खुदावंद यस्सु मसीह नासरी है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, और हम उसकी दुल्हन हैं। और पौलुस रसूल ये चाहता है कि जिसके साथ उसने हमें पैमान किया है, जिसके साथ हमें जोड़ा है, उसी के साथ रहे। मगर अफसोस की बात यह है कि हमने अपने लिए और शोहरों का इंतखाब कर लिया है। हमने अपने शोहर को छोड़कर जिससे खुदावंद के रसूलों ने, खुदा ने हमारी निस्बत फरमाई थी, यानी हमारी निस्बत का मतलब है कि उसने हमें जोड़ दिया था। हमारी मंगनी समझे कि खुदावंद के साथ हो गई, उसने हमारी मंगनी जो है वो खुदावंद के साथ करवाई है। और वो ये चाहता है, पौलुस रसूल ये चाहते हैं क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानद पेश करूं, खुदावंद यस्सु के हजूर में पेश करूं, पाक दामन कुंवारी की मानद। अब अगर कोई बीवी अपने शोहर को छोड़कर किसी और की तरफ जाती है तो आप जानते हैं कि वो अपने शोहर के खिलाफ क्या काम करती है। वो हरामकारी करती है, जिनाकारी करती है। और पौलुस रसूल ये नहीं चाहता कि हम ज़नाकार बने, हम हरामकार बने, बल्कि जिस शोहर के साथ उसने हमारी निस्बत कायम की है वो ये चाहते हैं कि हम उसी शोहर के साथ कायम रहें। कलीसिया सुनो, खुदा के लोगों सुनो, जिस शोहर के साथ हमारी मंगनी हुई है, जिसके साथ हमारी निस्बत हुई है, आज हमें उसके साथ रहने की ज़रूरत है। लेकिन आज अफसोस की बात यह, कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियोस देख रहा था जो खुदावंद यस्सु मसीह को छोड़कर किसी और तरफ निकल चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। और पौलुस रसूल ये अपने दिल में, मैं समझता हूं कि दुख करता है, अपने दिल में इस बात को
جھنجھوڑتا ہے اور کلیسیا سے بیان کرتا ہے مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے جس طرح خدا تمہارے لیے غیرت رکھتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیجا ہے، اسی طرح وہ کہتا ہے مجھے بھی تمہارے لیے غیرت ہے، کیونکہ وہ مسیح کا ممسوح، مسیح کا خادم، مسیح کا رسول ہو کر ہمارے درمیان آیا اور وہ اس بات کی غیرت رکھتا ہے جس طرح خدا ہمارے لیے غیرت رکھتا ہے، اسی طرح وہ بھی رسول جو ہے پالوس رسول ہمارے لیے غیرت رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی شور کے ساتھ تمہاری نسبت کیا تاکہ تم کو پاک دامن یعنی بے عیب کنواری کی مانند آپ کو مسیح کے سامنے پیش کروں۔ بے عیب کنواری کی مانند، بے عیب کون ہے؟ جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، یعنی جس نے اپنے شوہر سے بے وفائی نہ کی ہو، وہ پاک دامن ہے۔ وہ صرف اپنے شوہر کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، مگر آج حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ہیں خداوند کو چھوڑ کر اور طرف نکل چکے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور ہم نے اپنے لیے اور معبود بنا لیے ہیں خداوند کو چھوڑ کر۔ اور میرے عزیزو، یہ بات نہایت غلط ہے، اور یہ بات نہایت جو ہے وہ افسوسناک ہے کہ ہم جو ہیں خداوند کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے ایک آیت کو دیکھیں گے۔ زبور 73 اس کی 27ویں آیت جو ہے میں آپ کے لیے پڑھوں گا خدا کے کلام میں سے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے، لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے، خدا یہ فرماتا ہے کیونکہ دیکھ جو تجھ سے دور ہے، یعنی خدا کا بندہ فرماتا ہے جو خدا سے دور ہے وہ فنا ہو جائیں گے، اور آج جنہوں نے خدا کو چھوڑا ہے وہ ہلاکت کے اندر ہیں۔ انہوں نے زندگی کو چھوڑ کر موت کو قبول کیا ہے، اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑا ہے، جو خدا سے دور ہیں، وہ فنا ہو جائیں گے۔ تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے جو خدا سے بے وفائی کرتے ہیں، جو مسیح سے بے وفائی کرتے ہیں، جو خداوند سے بے وفائی، جو اپنے شوہر سے بے وفائی کرتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کی بابت کہہ رہا ہوں، اپنا شوہر جسے خدا نے کہا ہے کہ وہ ہمارا شوہر ہے، خدا نے ہمیں اس کی بیوی بنایا ہے، کلیسیا اس کی بیوی ہے، اور جتنے مسیح کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہیں وہ ہلاکت میں جاتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور کلام کہتا ہے 28ویں آیت یہ کہتی ہے لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے، ہمارے لیے یہ بھلائی کی بات ہے کہ اپنے خداوند کو کبھی نہ چھوڑیں۔ لکھا ہے میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں، خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ ہمیں مسیح کے کاموں کو بیان کرنا ہے، ہمیں اس کی قدرت کا بیان کرنا ہے، لیکن افسوس کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور راہوں پر چل نکلے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے اور معبود جو ہے وہ بنا لیے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنے لیے اور معبود بنائیں۔ بائبل مقدس یسایہ کی کتاب 1 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے لیکن گناہ گار اور بد کردار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، اور جو خداوند سے باغی ہوئے فنا کیے جائیں گے۔ سب گناہ گار ہلاک ہوں گے، اور جو خداوند سے باغی ہوئے، یعنی جنہوں نے خداوند کو چھوڑا ہے، جنہوں نے مسیح کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنے دلہا کو، اپنے شوہر کو چھوڑا ہے، لکھا جتنے باغی ہوئے فنا کیے جائیں گے۔ آپ فنا ہو چکے ہیں جنہوں نے مسیح کا انکار کیا اور کنورٹ ہو گئے اور مذاہب کے اندر۔ آپ نے خداوند کا گناہ کیا، آپ باغی ہوئے، آپ نے اپنے دلہا کے ساتھ بغاوت کی، اور آپ نے اپنی نسبت کسی اور کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ سنو، آپ ہلاکت کے اندر ہو، آپ نہیں بچائے جاؤ گے، آپ جلد ہلاک کیے جاؤ گے اور خداوند ہلاک کرے گا۔ لکھا لیکن گناہ گار اور بد کردار سب اکٹھے ہلاک ہوں گے۔ بد کردار جنہوں نے اپنے خدا کے ساتھ بدکاری کی ہے،
بدکرداری کی ہے، جو گناہ جنہوں نے خداوند کے حضور میں کیا وہ سب ہلاک ہوں گے، اور جو اس کے باغی ہوئے ہیں وہ فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ کلیسیا سن لو، سو ایسی غلطی نہ کریں کہ آپ مسیح سے جدا ہوں۔ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اپنے تعلقات استوار نہ کرو۔ کلیسیا نوجوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، مسیح کے ساتھ قائم رہو۔ ایک ہی تمہارا شوہر ہے، ایک ہی کے ساتھ تمہاری نسبت ہوئی ہے، ایک ہی کے ساتھ تمہاری منگنی ہوئی ہے۔ خداوند میں قائم رہو تاکہ ہمیشہ اس کے جلال کے لیے اپنی زندگی گزارو۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کلام کو سمجھنے کے لیے اپنا فضل عطا کرے۔ گو ہم چھوٹے ہیں پر خداوند میں بلند کیے گئے ہیں تاکہ قوموں قبیلوں تک اس کے کلام کو لے کر جائیں۔ سو آج کا کلام میری بہنوں کے لیے ہے، میرے بھائیوں کے لیے ہے، تاکہ ہم مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اسے اپنا شوہر، اپنا منجی مانتے ہوئے اس کے پیرو رہیں، فالوور آف کرائسٹ بن جائیں، اس کی گواہی دینے والے ہوں۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند اپنے جلال کے لیے آپ سب کو